جناب محترم چاچا جی امانت علی صاحب، چاچا جی محمد عارف صاحب، انہاں دی والدہ مرحومہ دے ختم 10واں شریف دے اندر میں اور تسی حاضر ہاں۔ رب کائنات محبوب پاک دے وسیلے نال ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ قبول فرما کے مئی صاحبہ واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ دور و نزدیک تو جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لے آئے نے، سب دی حاضری نو اللہ قبول فرما کے مئی صاحبہ واسطے بلندی درجات دا سبب بنائے۔ گرامی قدرات، اس کائنات اندر اللہ نے ایک نظام بنایا ہے جس دے تحت ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن کچھ رشتے، کچھ ناتے، کچھ ایسے پیارے ہوندے جنہاں دی موت بندے نو نڈال کر چھڑ دیئے، انہاں وچوں ایک رشتہ ماندہ بھی ہے۔ بدقسمتی ہے معاشرے دی کہ اسی اس نعمت دا اور اس نعمت دا شکر ادا کرنا یا اس دی قدر کرنا ادوں سکھنے ہاں جدوں یہ نعمت ٹر جاندی ہے۔ اگر پاک کلام دی گل کریے، خلاق عالم جل مجدہ الکریم نے والدین نو وہ مقام وہ مرتبہ تے وہ شان عطا فرمائیے جدا کوئی بھی خطیب، کوئی بھی نقیب، کوئی بھی واعظ، کوئی بھی شاعر، کوئی بھی لکھاری نہ اپنی تقریر اندر، نہ اپنی نقابت اندر، نہ اپنی تصنیف اندر، نہ اپنی تحریر اندر کسے قدر بھی اس رشتے دا احاطہ، اس دی محبت دا احاطہ، اس نعمت دی جڑیاں برکتاں نے انہاں دا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام اندر عظمت والدین نو بیان فرمایا ہے جے اگر تسی محفل دے وچ ہی بیٹھے رہو، اگر میری گفتگو جے سمجھ آئے تو سبحان اللہ بول چھڑے ہو۔ ماں پیو دی شان میرے ورگا خطیب کی بیان کرے گا، یہ او عظمت والا رشتہ ہے جدی شان خود رب العالمین اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرماندہ ہے۔ سارے خطیبان دی خطابت ایک پاسے تے اے جملہ ایک پاسے کہ میرے تے تواڈے ماں باپ دی شان ہوئے جنو عرش والا خدا بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ بول سکتے ہو جو سمجھ آئے تھے، یعنی ایک بندے دی شان میں بیان کراں، ایک دی شان کوئی وقت دا چودھری یا کوئی وقت دا وزیر بیان کرے تے اندازہ لاؤ نا او دی اڈی زمین چ نہیں لگ دی کہ قاری صاحب نے ممبر تے میرا نام لے آئے، حضرت نے میرا تذکرہ کیتا ہے، پیران نے میرا نام لے کے میرے واسطے دعا کیتی ہے، فلانے مجمع چودھری بیٹھے سن، چیمے چٹھے وڑائچ بیٹھے سن، تو وزیر صاحب نے منو مخاطب کیتا، وہ دن بھی آگے جدوں وزیرہ نے مخاطب کرنا ہے، اور جناب والا دوروں آنا ہو چوری صاحب آگے، چونکہ دن جو آگے بڑی اچھی رتبہ تے شان سمجھ رہا ہے بندہ، میرا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرات اگر توجہ چاہو جملے نو سمجھو، بھئی اونا دی شان دا اندازہ کون لگائے جدی شان نو عرش والا خدا بیان فرما رہا ہے، جدی شان نو عرش والا خدا بیان فرما رہا ہے۔ اور میں بڑے سادے جنداز گفتگو کرندہ آدیاں اور کوشش کرنے ہیں کہ آپ آباب نو سمجھ بھی آ جائے بھی کتنی عظیم شان والدین دی۔ اگر ہون بھی کوئی بندہ نہ بولے تو دی اپنی مرضی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید برہان رشید اندر میرے تے تواڈے ماں پیو دی شان بیان فرمائیے۔ قرآن اندر اللہ نے میرے
تے تواڈے ماں پیو دی شان بیان فرمائیے. تسی آکھو گے مولوی جی ساڈے ماں پیو تے جمے اج یہ تے اج ہوئے نے پیدا انہاں دی شان کیویں بیان ہو گئی یہ تو ادو ہے ہی نہیں سن انہاں دا تذکرہ قرآن اندر کیویں آ گیا. قرآن دی ایک آیات نہیں کئی آیات ایسیاں نے جنہ وچ اللہ نے عظمت والدین نو بیان فرما کے اعلان فرما چھڑیا او لوگو اگر رب نو راضی کرنا ہے اگر کملی والے مصطفیٰ نو راضی کرنا ہے اگر چاہندے ہو اللہ دی رضا چاہیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو راضی کرنا چاہندے ہو آسان جا حل لے اپنے ماں پیو نو راضی کر لو عرش والا خدا بھی راضی ہے فرش والا مصطفیٰ بھی راضی ہے تے جے اگر ماں باپ راضی نہ ہون اگر ماں باپ ناراضی نہ ہون تے فرمایا پھر مدینہ چھڑ مکہ چھڑ کے مدینے بھی چلے جاؤ کعبے بھی چلے جاؤ جتھے مرضی سجدے نمازاں حج زکاتاں ادا کرو اگر ماں باپ راضی نہیں تے رب راضی نہیں اگر ماں باپ راضی نہیں اللہ دا یار راضی نہیں اگر ماں باپ راضی نے پاویں مدینے جاؤ یا نہ جاؤ مدینے والا کملی والا آقا اپنے مکہ مدینے چ بہ کے یمن وال منہ کر کے کہندا ہے او لوگو مینوں اپنے یار دی خوشبو آ رہی ہے میرا یار بیٹھا یمن وچ پر میں نبی او دے نال پیار کرنا او دے نال محبت کرنا او دے نال الفت کرنا. صحابہ عرض کیتی بندہ نواز سونیا کدی ملن تے نہیں آیا کدی زیارت کرن تے نہیں آیا کدی آپ دے کول تے نہیں آیا میرے آقا لجپال نے فرمایا او دی ایک بڈی ماں ہے جدی خدمت چ لگا رہندا ہے جدی سیوا چ لگا رہندا ہے جدی خدمت تے تابعداری تے عطا گزاری چ لگا رہندا ہے. صحابہ تواڈے وچوں اگر کوئی اونوں ملے تے جا کے کہنا کملی والے فرماندے نے میری امت دی دعا کر امت دی بخشش واسطے دعا کر کملی والے نے تا چھڈیا او لوگو اگر ماں راضی ہوئے پاویں بندہ یمن وچ ہوے پاویں بندہ پاکستان وچ ہوے پاویں بندہ ہندوستان وچ ہوے پاویں بندہ دنیا دے کسے کونے وچ بھی ہوے آمینہ دے لال او دے نال پیار بھی کردے نے عرش والا خدا او دیاں دعاواں نو قبول بھی فرما لیندا. بولو 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 سارے بول چلو یار کیوں نہیں ہوندا محرز کر رہا اگر ماں باپ راضی نہ ہون یہ جذباتی تقریر نہیں یہ کوئی بے ہوشی دے عالم چ گفتگو نہیں میں کر رہا پورے ہوش و آواز چ کہہ رہا آج اگر ماں باپ نو راضی کرنا ہے ایک یک طرفہ ٹریفک ساڑھے معاشرے چ چل گئی ہے ایک جناب والا اندھا دھن گڈی چل پئی ہے. میں دو میں چیزاں عرض کر کے مختصر وقت اندر جڑے خطیب صاحب علامہ صاحب تشریف لے آئے نے سیال کوٹ تو میں بھی تے تسی بھی انہاں دی گفتگو سنا گا اور انہاں دے گفتگو سن کے محظوظ ہوواں گے. میرے رب نے قرآن اندر والدین دی شان اس انداز نال خوبصورت پیرائے اندر خوبصورت الفاظ اندر اللہ نے میرے تے تواڈے ماں پیو دی شان بیان فرمائی ہے. قرآن دا اصول ہے قرآن دا ایک نظریہ ہے قرآن دا ایک پیغام ہے جدا یہ چیز نو مننا پینا ہے. قرآن اندر اللہ نے یہاں تے شان بیان کیتی اپنے نبیاں دی یہاں تے شان بیان کیتی اپنے ولیاں دی یہاں شان بیان کیتی فرشتیاں دی. ہن سوال ہے وے اللہ میرے تے تواڈے ماں پیو دی شان بیان کردا ہے یا اللہ میرا باپ نبی بھی کوئی نہیں چونکہ ختم نبوت دا تاجدار اللہ نے آمینہ دے لال دے سر تے رکھے آئے ختم نبوت دا تاجدار آخری نبی بن کے میرے نبی کائنات اندر آئے نے
قیامت تک میرے نبی تو بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، میرے رسول تو بعد کوئی رسول آ نہیں سکتا۔ یا اللہ ساڑھے ماں باپ نبی تے رسول نہیں، ساڑھے ماں باپ فرشتے بھی نہیں، وہ تے انسان نے، انہوں دی شان کے میں بیان ہوئیے۔ یا اللہ وہ بلی بھی نہیں، نہ تہجد پڑھ دینے، نہ نمازاں پڑھ دینے، نہ قرآن پڑھنا آندہ ہے، نہ سجدہ تلاوت جناب والا کر دینے، نہ کوئی صدقہ خیرات بڑیاں کر دینے۔ اللہ فرماندہ لوگو سن لو، ماں نماز پڑھے یا نہ پڑھے، پیو نماز پڑھے یا نہ پڑھے، پیو مسجد جائے یا نہ جائے، تہاڈے واسطے میں انہاں نوں ولی بنایا ہے۔ جدوں ماں پیو ہاتھ چک کے دعا کردا ہے، اللہ فوراً ماں پیو دی دعا تہاڈی اولاد وچ حق وچ فوراً قبول فرما لیندا ہے۔ لیکن ذرا کام اوکھا ہے، ایک کام ذرا اوکھا ہے۔ اسی پیراں نوں پیسے دینے ہیں، پیر جی کرو دعا، اسی جناب ککڑ تے کڑائیاں تے مٹن تے بیف تے چکن پیراں نوں جا کے کھوانے ہیں۔ اور پیر بھی جے اگر ہوئے شرع دا پابند، وہ کہندا میرے کول بات چاہویں، اگر ماں باپ راضی نے پیر دی دعا بعد وچے، استاد دی دعا بعد وچے، عالم دی دعا بعد وچے، محدث دی دعا بعد وچے، مفسر دی دعا بعد وچے، معلم دی دعا بعد وچے، سب تو پہلے جی دی دعا دی ضرورت ہے وہ تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے، وہ ہاتھ چک کے دعا کر دیں، فوراً عرش الہی حرکت آ جاندہ ہے۔ اور رب کائنات اب اولاد دی دعا، اولاد دے حق وچ ماں پیو دی دعا قبول فرما کے اولاد نو او نعمتاں بھی عطا فرماندا ہے جڑیاں محنت نال نہیں لبدیاں، او نعمتاں بھی عطا فرماندا ہے جڑا دنیا دے تگو دو شب و روز دی محنت تو بعد بھی انسان نو حاصل نہیں ہوندیاں۔ اگر ماں پیو دی دعا شامل حال ہووے، میرے جن کمے بندے نو بھی اللہ منبر عطا فرماندا ہے اور کائنات والے نو دسدا ہے او لوگو ماں پیو دے راضی کر لو۔ اگر ماں پیو راضی ہے اللہ دا شکر ادا کرو، عرش والا خدا بھی راضی ہے، کملی والا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ بات قسمت کی، میں قرآن مجید علیہ آیت نہیں پڑھی، علیہ حدیث مبارکہ وال نہیں گیا، میرے آقا کونین نے والدین دی شان کی بیان فرمائیے۔ ایک طرفہ ہے فرمایا ماں پیو دا ادب کرو، ماں پیو دے اچھی نہ بولو، توجہ رکھیا جے، ماں پیو گل کر دے ہون انہاں دی گل کٹنی نہیں، ماں پیو سرانے ال بہن تسی پیندہ والے بھی نہیں بلکہ برابر بہنا نہیں، ماں پیو بیٹھے ہون اپنے موبائل فون تے ٹچ ٹچ نہیں کرنی، ماں پیو دا چہرہ تکو، جنی باری ویکھو گے اللہ حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماں پیو چل دے ہون انہاں دے پیر اگے نہ جائے، ماں پیو دے پچھے پچھے رہنا ہے۔ اللہ دی عزت ہو کہ بریائی دی قسم ہے جڑا ماں پیو دی عزت کردا ہے ماں پیو تو اگے نہیں جاندا۔ رب کائنات انہوں دنیا دیاں ساریاں عزتاں، ساریاں چدراہٹاں، ساریاں شاناں عطا فرماندہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او ولی نے جڑے فرماندے نے قیامت والے دن جنوں میرا نا یاد ہویا انہوں میں جنت وچ لے کے جاواں گا۔ آپ فرماتے ہیں 12 سال عبادت کردہ رہا، 12 سال ریاضت کردہ رہا، 12 سال جنگلہ بیاں بانا تے جا کے سجدے کردہ رہا۔ اللہ اپنا قرب دے دے، اللہ اپنا قرب دے دے۔ فرماندے قرب نہیں ملیا، رب دا قرب حاصل نہیں ہویا، لیکن کہندے ایک دن بستام شہر تو گزریا، ذہن سے خیال آیا اے بایزید بستامی کدی ماں دی سیوا بھی کر لیا کر، کدی ماں دی زیارت بھی کر لیا کر، کدی ماں دے پیر بھی چم لیا کر۔ کہندے نے دروازے تے گیا، رات اب کچھ وقت گزر چکے آئے، دروازہ کھٹکھٹان لگا، ذہن دے اندر خیال آیا بایزید بستامی کدی ماں دی سیوا تے نہیں کی تھی، ماں کلو اپنے حقوق دی معافی لے کے ٹرے آئے، آج اگر آرام تے خلل آ گیا ماں دی بھی ادبی ہو جائے گی۔ ساری رات دروازے دے باہر کھڑے رہے، جدو تہجد ویلے ماں اٹھی، توجہ رکھیا جے، تہجد ویلے ماں اٹھی، ماں نے دروازے تے جناب اللہ اٹھی، کھڑاک ہویا، بایزید بستامی نے دروازہ کھٹکھٹایا، بایزید بستامی کہہ دیے بایزید آ گیا ہے؟ کہنے کہ ہاں آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عرض کرتے ہیں ماں جی آیا تے بڑی دیر دا سا پر اٹھانا مناسب نہیں سمجھیا، جگانا مناسب نہیں سمجھیا، کتے بے ادبی نہ ہو جائے، ماں دے آرام سے خلل نہ آ جائے۔ ماں نے دعا منگی، اللہ اکبر کبیرہ، جے سمجھ آئے تے سبحان اللہ۔ بایزید بستامی کے اندر ہے میری ماں نے وضو کیتا، تہجد نفل پڑھے، تہجد نفل پڑھ کے دعا کیتی، اللہ میرے بایزید بستامی نو اپنا قرب عطا فرما۔ کہندے نے رب کعبہ دی قسم ہے جیڑا قرب
جنگلہ تے بیابانہ تے 12 سال دی عبادت نہیں ملیا، او ماں دی ایک دعا چ اللہ نے میں اپنا قرب عطا فرما چھڑیا۔ ماں دی دعا تے نہیں ہے، ماں پیو دا ادب فرمایا، ماں پیو اگو نہیں ٹرنا، ماں پیو دے اگے بولنا نہیں، ماں باپ اگے اف نہیں کرنا، ماں باپ نو گالی نہیں دینی، ماں باپ نال بدتمیزی نہیں کرنی، ماں پیو نو جناب والا اف نہیں کہنا۔ یا اللہ کرنا کی ہے؟ فرما قل ما انفقتم، جے پیسے آ جان اپنے ماں باپ تے خرچ کرے آجے، اللہ بھی راضی، او دا سونا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ فرمایا ماں پیو تے پیسے خرچ کرے آجے۔ یا اللہ پیسے خرچ کرنے نے، پیسے دسی بڑے دینے ہیں، بڑا صدقہ خیرات کرنے ہیں، منگڑالا آجے انہوں بھی پیسے دینے ہیں، جناب کوئی مراسی آجے انہوں بھی پیسے دینے ہیں، کوئی فقیر آجے انہوں بھی پیسے دینا۔ اللہ فرماندہ صرف پیسے ہی نہیں دینے، انہاں دے نال ادب نال پیش آنا ہے، محبت نال پیش کرنا ہے، محبت نال انہاں دی تلیچ دینا ہے۔ ماں پیو اگر تیرے تے راضی ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی تینوں اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ کائنات یہ جننے میں فتنے نے، کائنات یہ جنیاں میں نحوستہ نے، کائنات یہ جنیاں میں ظلمتہ نے، کائنات یہ جنہ میں کفار ہے۔ اگر اینا تو بچنا چاہنا ہے، تیری ماں تیرے واسطے دعا کرے گی، اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ میں نمازہ 5 پڑھنا، یا اللہ میں سجدے بڑے کرنا، یا اللہ میں رکوع بڑے کرنا، یا اللہ میں روزے بڑے رکھنا۔ اللہ فرماندہ لوگو جتھے جتھے میری کبریائی دا ذکر ہے، جتھے جتھے میری عبادت دا ذکر ہے، جتھے جتھے میری شان کرم دا ذکر ہے، اوتھے اوتھے قرآن اندر اللہ نے عظمت والدین نو بیان فرما کے لوگوں نو تک چھڑیا۔ لوگو عبادت اللہ دی، سجدہ اللہ نو، رکوع اللہ نو، تسبیح اللہ دی، تمہید اللہ دی، حسن سلوک ادب نال، احترام نال، محبت نال اپنے ماپیاں دے نال پیش آنا ہے۔ اللہ عبادتہ بھی قبول کرے گا، اللہ ریاستہ بھی قبول کرے گا، اللہ عطیات بھی قبول فرمائے گا، اور اللہ تواڈے صدقات بھی قبول فرمائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرما عبادت عرش والے خدا دی، اطاعت اپنے ماں باپ دی، پھر سمجھ لیا جے دنیا اندر بھی کامیابی ہے، حشر اندر بھی اللہ عزت عطا فرما چلے گا۔ یہ سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ، جے نہیں آتی سمجھانا الحمدللہ، میں اچھی طرح جاننا۔ قرآن پڑھو، اللہ نے قوم دا تذکرہ کیتا، بنی اسرائیل، یہ قوم ہے جن کے اندر ہزارہ نبی آئے، ہزارہ نبی اس بنی اسرائیل والا ہے۔ اللہ نے پورا تذکرہ انہاں دا کیتا۔ یہ قوم ہے جدے واسطے اللہ فرماندہ من بکلہا وکثائہا وفومہا وعدسہا وباسلہا، جنہاں نو اللہ منو سلوہ دیندہ ہے، پجے تتر تے بٹیر آندے، قرآن کہندہ ہے پجے تتر تے بٹیر آندے، تے قوم کی کہندی ہے من بکلہا وکثائہا وفومہا وعدسہا وباسلہا۔ اللہ سانو پجے تتر بٹیر نہیں چاہیے دے، سانو گنڈے دے، سانو مسرہ دی دال دے، سانو سرسوں دا ساگ دے۔ اے او قوم ہے، اس قوم نال اللہ نے قہد لے آئے، اللہ نے ایک وعدہ لے آئے، اور وعدہ قرآن بیان کردہ ہے۔ جے قرآن سننا چاہتے ہو محبت نہ لے کبری آنکھو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا قرآن سن کے سبحان اللہ کے انہوں میں دی نسلان میں قرآن دا نور عطا فرمائے۔ اب آپ جان دینا الحمدللہ اسی مسجد اندر دستے قرآن دا سلسلہ شروع کیتا ہے، بڑا محبت نال الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اللہ قرآن دی برکت عطا فرمائے۔ میں قرآن پڑھن لگا ایک بار آنکھو سبحان اللہ۔ خالق عالم رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ عرش والا خدا فرما رہا ہے میں بنی اسرائیل والے اکلو وعدہ لے آئے، اے بنی اسرائیل والے ہو، اللہ نال وعدہ کرو، اللہ نال وعدہ کرو۔ یا اللہ کیڑا وعدہ کرنا ہے؟ فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی، اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کرنا، اللہ تو علاوہ کسے دے اگے جھکنا نہیں، اللہ تو علاوہ کسے دی پرتش کرنی نہیں، اللہ تو علاوہ کسے دی پوجا کرنی نہیں۔ لا
تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، یا اللہ عبادتاں تیرے واسطے، ریاستاں تیرے واسطے، سجدے تیرے واسطے، رکوع تیرے واسطے، یا اللہ کرنا کیے؟ فرمایا وبالوالدین احسانا، عبادت تو بعد، اللہ دی اطاعت تو بعد، رکوع سجدے تو بعد، نماز حج تو بعد، زکاة ادا کرن تو بعد، جیڑا اولین حق ہے وہ دنیا داراں دا نہیں، وہ یاراں دا نہیں، اللہ اکبر، دنیا داراں دا نہیں۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین نال اس نے سلوک کرنا ہے، اپنے والدین نال پیار کرنا ہے، اپنے والدین نال شفقت کرنی ہے، اپنے والدین دی تعظیم کرنی ہے، اپنے والدین دی تکریم کرنی ہے، اپنے والدین نال چاہ کرنا ہے، اپنے والدین نال الفت رکھنی ہے۔ بلکہ اللہ سونا بنی اسرائیل دے اندر فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کائنات والے ہو، نعمتاں اللہ عطا کر رہا ہے، رزق اللہ عطا کر رہا ہے، تہاڈا مالک اللہ ہے، تہاڈا خالق اللہ ہے، تہاڈا رازق اللہ ہے، پیدا کرنے والا او ہے، عزت عطا کرنے والا اللہ ہے، ذلت عطا کرنے والا اللہ ہے، بیماریاں تو بعد شفا عطا کرنے والا اللہ ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اس رب دی عبادت کرنی ہے، اس رب دی عبادت کرنی ہے، اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا لوگو احسان، محبت، شفقت، ادب، تعظیم، تقریب اپنے والدین دی کرنی ہے۔ جدو اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کرو گے، عرش والا خدا بھی راضی ہے، فرش والا مصطفیٰ بھی راضی ہے، عرش والا خدا بھی راضی ہے، فرش والا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ یہ یک طرفہ ٹریفک ہے، اسی ایک نظریہ بیان کیتا، استقبال کرو صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، نازش اہل سنت، حضرت علامہ مولانا زاہد ندیم سلطانی صاحب، خطیب اعظم سیالکوٹ، آپ جلوہ فرماؤ انہیں، اللہ کریم آپ دانا قبول فرمائے، آپ دے اقبال اندر اللہ مزید بلندیاں پیدا فرمائے۔ میں اپنی گل جلدی نال مقادمہ اور حضرت صاحب دی گفتگو سماعت کرنے ہیں سارے احباب، عرض کر رہے ہیں والدین دی شان بڑی ہے، مقام بڑی ہے، عزت ہے، عظمت ہے، برکت ہے، کمال ہے، لیکن یاد رکھیا جے یہ دے نال نال دوجا راہ بھی ہے، وہ ہے کہ والدین بھی اپنا حق ادا کرن، والدین بھی اپنا حقوق ادا کرن۔ میرے آقا کونین نبی رحمت، نبی غیبداں، شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او لوگو اپنی اولاد بھی اچھی تربیت کر کے جاؤ، اولاد نو اچھے سبق پڑھا کے جاؤ، بہترین وراثت، بہترین جائیداد ہے، اپنی اولاد نو ادب، محبت، شفقت دی تعلیم دے کے جاؤ، مر بھی جاؤ گے اللہ تواڈی اولاد نو صدقہ جاریہ بنا کے تانوں قبر وچ بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ والدین دا فریضہ ہے بچہ پیدا ہوئے خدا اچھا نام رکھن، کسے نبی دے، کسے صحابی دے، کسے پاک نسبت دے، خدا اچھا نام رکھن، اے والدین دا فریضہ ہے۔ والدین دی تربیت ہے، اولاد نو رشتیاں دا ادب تے احترام تقدس نسل، اے والدین تے لازم ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوئے گلاں بیان فرمائیاں نے،
فرمایا ماں پیو دا چہرہ ویکھو حج دا ثواب ہے۔ والدین کی حکم فرمایا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جا، تیرا بچہ بولے، تیرا بچہ گفتگو کرے، تیرا بچہ حسن سلوک کرے۔ لوگ آکھن ماں جمن والی ہے، جن نے ایڈا سونا شہزادہ جمع ہے، تیری تربیت بولے گی، پھر تیرا بچہ تیرے واسطے باعث عزت شرف ہوئے گا۔ اور میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلی حدیث آقا حضور نبی کریم نے فرمایا لوگوں اپنی اولاد کے اندر انصاف کرو، اپنی اولاد سے انصاف کرو۔ جڑا باپا یا جڑا پیو اپنی اولاد سے انصاف نہیں کردہ، فرمایا کل قیامت والے دن وہ دا ایک پاسا ہی مریا ہوئے گا۔ اپنی اولاد دی اچھی تربیت، اچھا سبق، اچھی تعلیم، اچھا رویہ، اچھا انداز دے کے انہوں قبر تے ٹر جاؤ، مارتے جانا ہے پر چنگی اولاد ہوئے گی، ہاتھ چک کے دعا کرے گی سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام دا امتی اگر رحمان رحیم کبے رب قبر تے رحمت عطا فرماندا ہے۔ جے محمد عربی دا غلام اپنے ماں پیو واسطے دعا کرے اللہ کتنی شانہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا قل ما انفقتم، سونیا پیسے بڑے نے کتنے خرچ کریے؟ فرمایا ما انفقتم من خیر فللوالدین، اپنے ماں پیو تے خرچ کرو، ماں پیو تے خرچ کرو، ماں پیو تے خرچ کرو۔ اللہ ماں پیو تے خرچ کرا گے ہوئے گا کی؟ فرمایا پیسے جیب چو بعد وچ نکلن گے، عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا، سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر میں نے الفاظ دے نالی اپنی گفتگو مکان دی کوشش کرنا اور نالی حضرت صاحب دے والے مائے کرنا۔ حضرات ماں پیو دا شان بڑا ہے، مقام بڑا ہے، عزت بڑی ہے، عظمت بڑی ہے، لیکن نال نال اے ذہن بھی رکھے ہو کہ جے ماں پیو اپنے اولاداں نو اچھا سبق پڑھا کے جان گے تو پھر شانہ اور ود جان گیاں۔ آج ماں پیو دا بھی بڑا قصور ہے، اگر ماں پیو اپنی اولاد دی تربیت کرن، پتر چال پانچ ویل، میرے آقا کونین نے فرمایا پتر 7 سال دا ہوئے وہ دی انگلی پھڑو انہوں مستد ہرا بھی کھا دیو۔ اس گال تو سبحان اللہ نہیں بولنی چونکہ ایک گال ذرا اوکھی ہے۔ فرمایا او پتر دی انگلی پھڑو انہوں مستد ہرا پکا دیو، 3 سال تک تسی انہوں 5 ویلے مستد ہرا پکاؤ، اے گلی، اے مور، اے نکر، اے چونک، اے مسجد، اساں تے مسجد بھی تھانا دفر والی سمجھیے۔ فرمایا 3 سال اپنے پیو پتر نو، پیو اپنے پتر نو مسجد دا رستہ وکھائے۔ 3 سالاں تو بعد جدو 10 سال دا ہو جائے گا اللہ دی مہربانی نال انہوں کہن دی لوڑ نہیں، وہ آپ ہی نمازی بن جائے گا۔ تے اگر نہ بنیا تے فرمایا تھپڑ مار کے انہوں مسجد والا جا، آج تو انہوں نمازی بنا لے، مرد تو بعد وہ وڈا 10واں دوائے یا نہ دوائے، مرد تو بعد وڈا 30واں کرائے یا نہ کرائے، اینا تے ضرور آکھے گا نا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سونیا منو میں بخش، میرے ماں پیو نو میں بخش۔ اللہ فرماندہ جدو پتر دعا کردہ ہے رب تعالیٰ ماں تے پیو دے درجے بلند فرما چھڑدہ ہے۔ جی میں پیو دیا دعا ماں پتر نو لگ دیا نے، اے میں پتر دی دعا ماں پیو واسطے بخشش دا ذریعہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین محبوب دا صدقہ جنہ دے والدین حیات نے انہوں نے اللہ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، جنہ دے چلے گئے نے منو میں تتوانو اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد